آغاز میں خبر ہے شہر قائد سے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے۔ بوندا باندی کے بعد شہر میں حبس برقرار ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں آج مزید بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد، بالائی پنجاب اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے۔ بوندا باندی کے بعد شہر میں حبس برقرار ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں آج مزید بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں موسم کے حوالے سے۔ کراچی میں شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مانسون کی انٹری بھی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں سپر ہائی وے آئی چندرگڑھ روڈ کے اطراف رمجم ہوئی۔ 2 جولائی سے شہر قائد میں موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ کراچی میں رات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کیے جانے کا کمشنر کراچی کا دعویٰ جھوٹا نکلا کہ الیکٹرک نے خود ہی تردید کر دی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق رات کے اوقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی۔ بجلی کے شارٹ فال کا 24 گھنٹے سامنا ہے کہ الیکٹرک رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کرنے پر مجبور ہے کہ الیکٹرک کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ اب خبر یہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کمیونسٹ پارٹی چین کے ڈائریکٹر کمیشن نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے $2.3 ارب کی سنڈیکیٹ سہولت کی تجدید پر چین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیونسٹ پارٹی چین کے ڈائریکٹر کمیشن سے ملاقات میں چینی صدر اور ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ ڈائریکٹر یونگ کا دورہ پاکستان پاک چین دوستی اسٹریٹجک شراکت داری کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے $2.3 ارب کی سنڈیکیٹ کی سہولت کی تجدید پر بھی چین کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے رکن نے ملاقات کی۔ چینی رہنما نے پاکستان میں چینی شہریوں کے خصوصی تحفظ پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی تعاون اور سی پیک پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی معاملات میں چین کے کردار کو سراہتا ہے۔ چین کے ساتھ تصویراتی شراکت داری بڑھانے کے منتظر ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ چینی رہنما نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ اب یہ خبر لیگ رہنما اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ انہیں پاسپورٹ مل گیا۔ وطن واپسی کا فیصلہ نواز شریف کے کہنے پر کیا۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی رضامندی بھی شامل ہے۔ جولائی کے چوتھے ہفتے میں پاکستان پہنچیں گے۔ انہیں کوئی ذمہ داری لینے کا فیصلہ نواز شریف اور پارٹی کرے گی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے انہیں بدترین انتقام کا نشانہ بنایا۔ وہ لندن میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ میڈیکل اپنے رسک پہ جاؤں گا کیونکہ میری وہ سرجری کہتے ہیں میری فیملی نہیں مانتی، فزیو تھراپی کو میں کروا رہا ہوں۔ اینڈ آف اپریل حکومت پاکستان نے مجھے پاسپورٹ انہوں نے ایشو کیا جو مجھے مئی کے شروع میں ملا گیا۔ یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے اور یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے نالج میں یہ فیصلہ ہے، ان کی کانسرٹ سے یہ فیصلہ ہے۔ مجھے جو بتایا گیا وکیلوں کے ذریعے جو وکلا ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو مائنڈ میں رکھے وہ تیسرے اور چوتھے ہفتے جولائی کے لیے، اینڈ آف جولائی کہہ لیں، سیکنڈ ہاف آف جولائی کا میرے خلاف اپنا PTI کی حکومت نے بے پناہ زیادتی کی، کچھ نہیں ہوا تو میری سیٹ کو سسپینڈ کروا دیا۔ اوتھ ہے وہ انشاءاللہ میں جا کے لوں گا۔ یہ پارٹی کے فیصلے ہیں، میاں نواز شریف کے فیصلے ہیں، یہ وزیر اعظم کے فیصلے ہیں۔ وہ اگر مجھے کوئی ذمہ داری دیں گے میں لوں گا۔ تمام کی تمام جو خرابی ہوئی ہے یہ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی امیچورٹی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ محنت بڑی کرنی پڑے گی، ایک دم سے نہیں ہونے والی ہے۔ کوئی الیکٹریسٹی سوئچ آن سوئچ آف بٹن تو نہیں ہے۔ مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ نئے بجٹ کا حجم 96 کھرب سے تجاوز کر گیا اور پیٹرولیم لیوی سے 750 کے بجائے اب 855 ارب روپے حاصل ہونے کا امکان ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں ترامیم کے مطابق اب نئے مالی سال میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو 7445 ارب کا ٹیکس جمع کرے گا۔ سپر ٹیکس سے 200 ارب روپے کی آمدن حاصل ہوگی اور سپر ٹیکس کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ فائنانس بل میں پیٹرولیم لیوی 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ IMF سے 1.9 ارب ڈالر بجٹ دستاویز میں شامل کر لیے گئے۔ چین سے 2.3 ارب ڈالر بجٹ دستاویز میں شامل کیے گئے ہیں۔
پاکستان نے رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 13 ارب 53 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرضہ لیا، جو مقررہ ہدف سے 47 کروڑ ڈالر کم ہے۔ وزارت اقتصادی امور نے بیرونی قرضوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانڈز کے اجرا سے 2 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ حاصل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ کی مد میں حاصل ہوئے۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 14 ارب ڈالر سے زائد بیرونی قرضے کا تخمینہ تھا۔ مئی میں پاکستان نے 50 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا بیرونی قرضہ حاصل کیا۔ مئی میں کمرشل بینکوں سے کوئی قرضہ نہیں لیا گیا۔ اب خبر ہے کوئٹہ سے فائرنگ سے باپ اور بیٹا جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ اسمگلی روڈ پر سیپل کے قریب پیش آیا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمز نے لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مرنے والوں کی شناخت راشد اور گل محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ابھی خبر آپ کو دیں، پاکستانی اداکارہ صوفیہ مرزا کی اپنے سابق شوہر شیخ عمر فاروق کو مقدمات میں پھنسانے کی کوشش۔ عدالتی دستاویزات نے شیخ عمر فاروق کے خلاف مہم کا بہانہ پھوڑ دیا۔ صوفیہ مرزا نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی ملی بھگت سے کارروائی کی۔ شیخ عمر فاروق کے خلاف مہم کے لیے شہزاد اکبر نے ایف آئی اے کو استعمال کیا۔ صوفیہ مرزا نے ایف آئی اے لاہور کارپوریٹ سرکل میں شکایت درج کرائی۔ شکایت وزارت داخلہ کے ذریعے پی ٹی آئی حکومت کی کابینہ تک بھی پہنچائی گئی۔ شہزاد اکبر کی ہدایت پر شیخ عمر فاروق ظہور کے خلاف مقدمہ بھی بنایا گیا۔ شیخ عمر فاروق پر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے۔ کابینہ سے منظوری کے بعد عمر فاروق کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالا گیا۔ قانونی کارروائی مکمل کیے بغیر ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کیے گئے۔ شیخ عمر فاروق کے پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ کو بھی بلیک لسٹ میں ڈالا گیا۔ شیخ عمر فاروق کے خلاف کارروائی کے لیے انٹرپول سے بھی جھوٹ بولا گیا۔ 3 ممالک کی عدالتوں نے عمر فاروق ظہور کو الزامات ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا۔ صوفیہ مرزا نے اس سے قبل سابق شوہر پر بچیوں کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کرایا تھا۔ صوفیہ مرزا اور عمر فاروق کے درمیان 2 بیٹیوں کی حوالگی کا تنازع چل رہا تھا۔ صوفیہ مرزا نے بیٹیاں حوالے کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے لیے۔ سابق شوہر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ صوفیہ مرزا نے معاہدے میں پیسوں کا ذکر نہ کرنے کی شرط رکھی تھی۔ صوفیہ مرزا اور عمر فاروق کے درمیان معاہدے کی کاپی سامنے آ گئی ہے۔ معاہدہ 2007 میں 2 گواہوں کی موجودگی میں کیا گیا۔ سابق شوہر کی جانب سے یہ بتایا گیا، اور میں نے جو کچھ کیا اپنی بچیوں کے لیے کیا۔ اداکارہ صوفیہ مرزا کا یہ موقف سامنے آیا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اپنی بچیاں لینے کے لیے جو کچھ ہو سکا میں کروں گی۔ یہ بھی کہا کہ میرے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں زیادہ تر کا مجھے علم نہیں ہے، میں ساری باتیں عدالت میں بتاؤں گی۔ اداکارہ صوفیہ مرزا، جن کی جانب سے اپنے سابق شوہر پر الزامات عائد کیے گئے ہیں، مقدمات میں پھنسانے کی کوشش بھی کی گئی۔ عدالتی دستاویزات نے شیخ عمر فاروق کے خلاف مہم کا بہانہ پھوڑ دیا۔ صوفیہ مرزا نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی ملی بھگت سے کارروائی کی۔ شیخ عمر فاروق کے خلاف مہم کے لیے شہزاد اکبر نے ایف آئی اے کو بھی استعمال کیا۔ صوفیہ مرزا نے ایف آئی اے لاہور کارپوریٹ سرکل میں شکایت درج کرائی تھی۔ شکایت وزارت داخلہ کے ذریعے پی ٹی آئی حکومت کی کابینہ تک بھی پہنچائی گئی۔ شہزاد اکبر کی ہدایت پر شیخ عمر فاروق کے خلاف مقدمہ بھی بنایا گیا۔ شیخ عمر فاروق پر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات بھی لگائے گئے۔ کابینہ سے منظوری کے بعد ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالا گیا۔ اداکارہ صوفیہ مرزا کے سابق شوہر پاکستانی نژاد نارویجن شہری شیخ عمر فاروق نے کہا ہے کہ صوفیہ مرزا کا مقصد صرف پیسہ ہے۔ معاملہ نمٹانے کے لیے انہیں 50 لاکھ روپے دیے۔ بعد میں انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ سستے میں ڈیل کر لی، پھر انہیں شہزاد اکبر مل گئے اور 2019 میں دوبارہ ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوفیہ اگر بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو خرچہ بھی اٹھائیں۔ بچوں کے مستقبل کے لیے جو بہتر ہوگا وہی قابل قبول ہوگا۔ وہ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا آؤٹ کم جو فائنل جو ان کا مقصد اس سارے چیزوں کو کرنے کا وہ ہیں پیسے، اور یہ صرف پیسوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بچے جب بہت چھوٹی تھی، پیدا ہوئی تھی، تبھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی میں بچے رکھنا نہیں چاہتی، اور اس کے عوض ہم نے کورٹ میں معاہدہ کیا، گارڈین کورٹ میں وہ ہم نے رجسٹر کرایا۔ اس کو میں نے 50 لاکھ روپے دیے اور پھر یہ میٹر خاموش ہو گیا۔ بعد میں اس کو مشورہ دیا کہ جی آپ نے یہ بڑی سستے میں ڈیل کر لی ہے، اس بندے سے پیسے اور نکل سکتے ہیں، تو اس نے دوبارہ کیسز کرنے شروع کر دیے کہ جی اب مجھے بچے واپس لا کے دیں۔ وہ کیس چلتا رہا، سپریم کورٹ تک پہنچا۔ سپریم کورٹ میں بھی کوئی 90 ہیئرنگز ہوئی۔ اس کے بعد آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں بھی اس نے کہا کہ جی میں بڑی غریب عورت ہوں،
میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں بچوں کو ملنا چاہتی ہوں. سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے تھرو اس کو 15,000 درہم فارن منسٹری سے دلوائیں ٹریولنگ اینڈ لاڈجنگ کے لیے, اور 10 لاکھ روپے مجھ سے دلوائیں, جو کہ میں نے کورٹ کے تھرو اس کو دیے. اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. یہ پیسے لے کے کھا گئی, نہ یہ کبھی دبئی آئی اور نہ ہی اس نے کبھی اٹیمپٹ کیا بچوں کو ملنے کا. اس کے بعد پھر 2019 میں اس کو شہزاد اقوی مل گیا. اس کو اس نے ساری سٹوری بتائی. اس نے کہا کہ جی بڑا ویلتھی بندہ ہے, اس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اور آپ میری مدد کریں اور کسی طریقے سے بچے قابو کریں, تو اس کے بیسس کے اوپر ہم اس سے جو مرضی نکلوا لیں. تو 2019 میں انہوں نے پھر میرے پہ وہی پرانے کیسز جو سیٹلڈ ہو چکے تھے سپریم کورٹ میں دوبارہ کھول دیے اور دوبارہ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی, جو کہ آلریڈی سیٹلڈ ایشو تھا. اور میرے جو انہوں نے ریڈ وارنٹس ایشو کروا دیے. شہزاد اکبر صاحب نے پرائم منسٹر عمران خان کی کابینہ کے ساتھ مل کے اپروول لے لی کہ جی اس کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز بھی کھول دے, اور وہ بھی انکوائریاں بھی ساتھ شروع کر دی. جو وہ ٹیم اس کی تھی, ڈاکٹر رضوان, علی مردان, امید بٹ, وہ سیم ٹیم ہے جو کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف کے بھی کیسز دیکھ رہی ہیں. سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک جعلی رپورٹ جمع کرائی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی میرے نان بیلیبل وارنٹس ایشو کیے ہیں میجسٹریٹ نے, اور میں پرو کلیم افینڈر ہوں, اور کورٹ کو انہوں نے مسلیڈ کرتے ہوئے ڈائریکشن لے لی اس کو دبئی سے ہم جو ہے نا ایکسٹریڈائٹ کر کے یو اے سے دوبارہ پاکستان لے کے آئے. اور وہ جب رپورٹ ہمارے ہاتھ لگی تو ہم کنسرن میجسٹریٹ کے پاس گئے, اور وہاں سے ہم نے ریکارڈ جب طلب کیا تو پتہ چلا کہ نہ ہی میجسٹریٹ نے کوئی وارنٹ ایشو کیے, نہ ہی کوئی ان کے پاس ایسا کیسز کا ریکارڈ موجود ہے. ٹوٹل بوگس کیس انہوں نے بنایا اور غلط انفارمیشن دی کورٹ کو کہ میجسٹریٹ نے آرڈر کیے ہوئے. تو یہ ساری ٹوٹل ایک سٹوری انہوں نے بلڈ اپ کی آن دا نیریٹو کہ جی بچوں کا سارا بہانہ ڈھونڈا اور اس کو اپنا جو ہے نا اسی طریقے سے ہم اس کو ٹریپ کریں, اس سے پیسے نکلوائیں. بچی ابھی میری بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے 15 سال کی ہو گئی ہیں, اور ان کی کسٹڈی یو اے کورٹس نے مجھے دے دی ہوئی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوں. بچوں نے ان رائٹنگ میں اسٹیٹمنٹ بھی کورٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے. میں نے اس کو انکنڈیشنل آفر بھی دی کہ اگر پھر بھی آنا چاہتی ہے دبئی, آ کے بچوں کو ملے, بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے رہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو میں وہ خرچہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں. ڈسپائٹ کہ یہ ساری آفرز میں نے دینے کے بعد اس نے کوئی ایسی چیزیں اویل نہیں کی. اس کے علاوہ 3 دفعہ یو اے سے ہو کے گئی اپنی ماڈلنگ اور ایکٹنگ کرنے کے لیے, لیکن ایک دفعہ بھی اس نے اٹیمپٹ نہیں کیا بچوں کو ملنے کا. یہ جو سوپ اوپرا چل رہا ہے کہ جی میں مظلوم ہوں, 10 سال سے بچے ڈھونڈ رہی ہوں, میں بڑی مشکل میں ہوں, یہ ساری ایسی جھوٹ ہے اور فریب ہے. ابھی تو میں نے شروع کی ہے کاروائی. ابھی تو میں نے جو کنسرن کورٹس کی انہوں نے سہارے پہ یہ جھوٹی رپورٹیں دی ہیں وہ ہم نے سامنے لے کے آئے ہیں ریکارڈ کے اوپر. ابھی سپریم کورٹ پر بھی ہم ان جو آفیسرز ہیں, ابھی ڈاکٹر رضوان صاحب تو نہیں رہے لیکن شہزاد اکبر از ویری مچ دیر اینڈ علی مردان از دیر, امید بٹ از دیر. تو ان کے خلاف ہم کنٹمپٹ بھی لگائیں گے. ہم ان کو کہیں گے کورٹ کو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کہ انہوں نے کورٹ کے آگے غلط بیانی کی ہے, جھوٹ بولا ہے. اس طرح نہیں ہم چھوڑ سکتے ان چیزوں کو. انہوں نے میرے اور میرے بچوں کی زندگی تباہ کی, اس وجہ اپنا پبلک پرسیپشن کریٹ کیا کہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا مجرم ہوں اور بھاگا ہوا ہوں اور پتہ نہیں کہاں فراڈ کی ہے. تو obviously this is not acceptable. میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کے اوپر پریشر نہیں ڈالا کہ وہ میرے پاس رہیں. ان کی مرضی ہے. اور کئی دفعہ اس نے سوشل میڈیا کے تھرو, انسٹاگرام اور دوسرے واٹس ایپ کے تھرو بچوں سے بات کی, اور بچوں نے کیٹیگوریکلی اس کو منع کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کی منتخب حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا. آپ بھی اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں. ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا. یہ IMF کے پاؤں پکڑ کر قرض مانگ رہے ہیں. عمران خان اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے مخاطب تھے. 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت سازش کے ذریعے امریکنوں کے ساتھ مل کے گرائی. 30 سال سے جو لوگ چوری کر رہے تھے, جو اس ملک کے مانے ہوئے کرپٹ لوگ تھے, وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے. جس میں انہوں نے آتے ساتھ ہی مقصود چپڑاسی وہ مرا, 3 اور گواہ تھے جو ان کے FIA کے کیسز میں تھے وہ مرے. جس نے تفتیش کی تھی ڈاکٹر رضوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا, اور جو دوسرا تفتیش کرنے والا تھا اس کو ہارٹ اٹیک ابھی زندہ ہے. آپ کو کوئی اس کے ملک پہ بیرونی طاقتوں سے حملہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے اوپر چور اور ڈاکوں کو مسلط کرے, ملک اندر سے ہی تباہ ہو جاتا ہے. آج پاکستان, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکے, ڈیفالٹ کر جائے گا. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنی ہی پارٹی پر برس پڑے. کہتے ہیں 2018 میں ان کے خلاف پارٹی نے ہی سازش کی. MP کی سیٹ پر PTI نے انہیں ہروایا. اگر وہ MP ہوتے تو پنجاب کی یہ حالت نہ ہوتی. شاہ محمود قریشی ملتان میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے.
میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی اور 2018 میں مجھے یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہروایا. کس نے؟ پی ٹی آئی نے. برملا کہہ رہا ہوں اور خان کو بھی کہا ہے, آج پنجاب کی یہ کیفیت نہ ہوتی اگر شاہ محمود یہاں سے ایم پی اے ہوتا. 217 والوں جاگو جاگو. مجھے کیا فرق پڑا, میں تو وزیر خارجہ بن گیا. تمہیں فرق پڑا, تمہیں فرق پڑا, ملتان کو فرق پڑا, جنوبی پنجاب کو فرق پڑا. اگر یہ آپ کا انداز نہیں ہے سوچنے کا, گزر جائے گا 17 تاریخ, کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے لوگوں نے کہا مت لڑاؤ زین کو, وائس چیئرمین کا بیٹا ہار گیا, بڑی بےزتی ہوگی. میں نے کہا نہیں, کچھ جنگیں ہوتی ہیں جو لڑی جاتی ہیں صرف جیت کے لیے نہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شفاف الیکشن کے لیے آواز اٹھائی. عمران خان جانتے ہیں کہ جب ادارے نیوٹرل ہوئے تو یہ جیت نہیں سکتے. سندھ کے بلدیاتی الیکشن ان کی ضمانت ضبط ہو گئی, اسی لیے انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. مقامی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. کسی کی دور کی سلیکٹڈ ہو, صاف و شفاف الیکشن کا آواز پیپلز پارٹی اور دھاندلے کے فائدہ مند ادھر ابھی آپ کے سامنے شکایت کرتے آ رہے تھے. یہ جیت نہیں سکتے ہیں جناب اسپیکر. جیسے خان صاحب کا شکایت ہے نا کہ یہ ہمارے ادارے نیوٹرل کیسے ہو چکے ہیں, نیوٹرل نہیں ہونے چاہیے. ادارے نیوٹرل رہیں گے تو غیر جمہوری جماعتیں جیسے خان صاحب کا جماعت ہے وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے. اگر ادارے غیر متنازع رہیں گے, نیوٹرل رہیں گے تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا, اور وہی ہوا. ابھی سے ان کا رونا شروع ہو گیا, بس صرف شروع ہو گیا. ان کو مزید رونا دھونا ہے, اس لیے ان کو پتا ہے کہ فیز 2 ایک مہینے کے بعد ہونے والا ہے, اور اس میں بھی ہمارا مخالفوں کا ضمانت ضبط ہو جائے گا انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ نیا پاکستان بنانے والوں نے پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا. اس وقت کئی چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے, جلد تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. پنجاب میں 3 ماہ آئینی بحران کا سامنا کیا. وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. پاکستان بنانے والوں نے پرانے پاکستان کو بھی برباد کیا. چیلنج ہیں, لیکن چیلنج کو قبول کر کے ان کا مقابلہ کرنا اور حل نکالنا یہ ہمارا جو ہے وہ فرض ہے. 3 مہینے میں جو آئینی بحران, چاہے وہ اسپیکر کا آئین اور قانون پر عمل درآمد نہ کرنا, صدر جو اپنا جو ہے وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں عمران نیازی کے حکم پر, اور پھر یہاں پر 2 مہینے کابینہ نہیں بنتی. 3 مہینے میں جو پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر جس طرح آئین کی پامالی کے واقعات ہوئے, تو میں کل کسی کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فٹ کیس ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ ہم نے کتنی آئینی بحران سے مقابلے کیے. چوہدری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کا ایوان میں کردار متنازع ہو چکا ہے. وہ نون لیگ کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں. نااہل حکمرانوں نے مہنگائی کے ریکارڈ قائم کر دیے. چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی سے پارٹی رہنما اور سینئر وکلاء کے وفد نے ملاقات کی. پرویز الہی نے کہا کہ دوست محمد مزاری نے پہلے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا. کامن ویلتھ سمیت دنیا کی اہم جمہوری تنظیموں نے ڈپٹی اسپیکر کے عمل پر تشویش کا اظہار کیا. ڈپٹی اسپیکر نے آئندہ جنرل الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے. پرویز الہی نے کہا کہ امپورٹڈ حکمران بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. عوام ضمنی انتخابات میں جعلی حکمرانوں کے خلاف ووٹ کی طاقت سے فیصلہ سنائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں مرکزی روتے ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا. چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا کہ ملک بھر میں کہیں بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہ ہوئی. 1 ذی الحج 1 جولائی بروز جمعہ ہوگی, جبکہ عید الاضحیٰ 10 جولائی بروز اتوار ہوگی. پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. پورے ملک میں عدم رویت رہی اور چاند نظر نہیں آیا. لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 ذوالحجہ 1443 ہجری 1 جولائی 2022 بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی, اور عید الاضحیٰ 10 جولائی 2022 بروز اتوار کو ہوگی.
सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 9 जुलाई को और वक़ूफ़ अरफा जुमा 8 जुलाई को होगा। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रोहित हिलाल के बारे में बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि जुमेरात 30 जून को ज़िलहज की पहली तारीख होगी। याद रहे कि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने बुध 29 जून को चांद देखने की अपील की थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलेशिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि बुध को चांद नज़र नहीं आया। तीनों ममालिक में ईद उल अज़हा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कोरोना केसेस के पेश नज़र कौम से अपील है कि कोरोना से मुतल्लिक़ा हिदायत और SOPs पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में आवाम से अपील की है कि मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस वायरस से मुतल्लिक़ हिदायत और SOPs पर अमल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स ने हमें महफूज रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। ये भी कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ हासिल करदा कामयाबियों को ज़ाया नहीं होना चाहिए। दौरा श्रीलंका के लिए तरबीती कैंप में कौमी क्रिकेटर्स एक रोज़ आराम के बाद आज फिर से इन एक्शन होंगे। रावलपिंडी स्टेडियम में जारी दौरा श्रीलंका की तैयारियों का आज से फिर आगाज़ हो रहा है। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने एक रोज़ आराम के बाद कमर कस ली है। कौमी क्रिकेटर्स 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। पहले प्रैक्टिस मैच में कप्तान बाबर आजम ने ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। कौमी टेस्ट स्क्वाड 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 16 तारीख से गाल में शुरू होगी। गुजरांवाला में तमांचा कबड्डी के मुकाबले हुए। पाकिस्तान कबड्डी टीम के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शायकीन उन मुकाबलों से बेहद महजूज हुए। फहद बशीर की रिपोर्ट में देखिए। जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में हुए तमांचादार कबड्डी के मुकाबले, जिसमें कौमी कबड्डी टीम के कप्तान माना जट, मलक बिनियामीन और मुशर्रफ जवेद समेत दीगर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेल के दौरान खिलाड़ियों ने खूब जोर आजमाई की और अपने मद्दे मुकाबल पर तमांचे बरसाए। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करके शायकीन से खूब दाद समेटी। जिदा क्रिकेट ते ध्यान दिंदे इदां कबड्डी ते तवज्जो देनी चाहिदी आ। कोई स्टार भी किसी नों घट नहीं हैगा, सारे अपनी हार्ड वर्क करके ऊपर आए आ। कबड्डी साडा कल्चर है, विरसा है, पंजाब दी सकाफत है, इनू ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इस तरह के इवेंट करवाने चाहिए ताकि हमारी कबड्डी प्रमोट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कबड्डी के प्लेयर आए, न्यू प्लेयर आए, ड्रग्स से, नशों से दूर रहें। खिलाड़ियों का कहना है कि नौजवानों को नशे जैसी बुराई से महफूज रखने के लिए सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग इंतहाई जरूरी है। कबड्डी के इन मुकाबलों में शायकीन की बड़ी तादाद इस बात की अक्कासी करती है कि सेहतमंद माशरे के फरोग के लिए इस तरह की सरगर्मियों का इनाकाद नागुज़ीर है। कैमरामैन मून आफ्ताब के साथ फहद बशीर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। कोयटा में ईद कुर्बान की आमद के साथ ही कुर्बानी के जानवरों के लिए मंडियां सज गई हैं और ख़रीदारों का रश भी बढ़ गया है। गुज़िश्ता बरस की निस्बत कीमतें दुगना हैं। मंडी में शहनशाह और दबंग की जोड़ी 5 लाख में फ़रोख्त होने के लिए ख़रीदारों की मुंतज़िर है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोयटा में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियां सजनी शुरू हो गई हैं। ग्वाल मंडी चौक, एयरपोर्ट रोड, भूसा मंडी में बड़ी जबकि स्पिनी रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी मंडियां लग गई हैं, जहां इन दिनों खरीदार अपने मनपसंद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। मशरिकी बाईपास बकरा मंडी में अपने वजन खूबसूरती में मुनफरिद नजर आने वाले बकरे, जिनका नाम भी मालिक ने शहनशाह और दबंग रखा है, खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मालिक का कहना है कि बड़ी मेहनत और प्यार से इन जानवरों को पाला है, अब इनकी कीमत वसूल करने का वक्त है। जबकि खरीदार भी कीमत कम करवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं ताकि ये दोनों इनके घर की रौनक बन सके। मैं तो 5 लाख जोड़ी का बाजी मांग रहा हूँ और 2 साल से इसको ख्वारी हमने किया, सही है, और इसको मक्खन खिलाया मैंने, दूध, दिन का 1000 रुपये का एक बकरा खाते हैं। पसंद तकरीबन बहुत से आए, तकरीबन 30 वाले 60 बता रहे, 60 वाले जो 1,20,000 बता रहे, किसी का 55, किसी का 65 लाख, 1.5 लाख, 1,40,000। महंगा है माल बहुत भाई। मंडी में आए शहरियों का कहना है कि इस बार भी जानवरों की कीमतें पहले की निस्बत बहुत ज्यादा हैं, मगर कीमतें ज्यादा हो या कम, कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा जानवर खरीदना इनकी ख्वाहिश है ताकि परवरदिगार को राजी कर सके।